الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا سندنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہاں پر موجود حضرات علماء کرام، معزز مہمان، ضلع اودھمپور کے دوردار علاقوں سے آئے ہوئے غیور مسلمان اور دارالعلوم حسینیہ کے عزیز طلباء و انتظامیہ، میری اور آپ کی حاضری اس وقت اس ادارے کے سالانہ اجلاس کے موقع پر ہوئی ہے، اور عام طور پر مدارس اسلامیہ کا سال شعبان المعظم کے اندر ختم ہوتا ہے اور شوال المکرم کے اندر شروع ہوتا ہے۔ یہ سال کی ابتدا اور انتہا تعلیم کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ شوال المکرم میں مدارس کے سالانہ امتحانات ہوتے ہیں، رمضان المبارک کی چھٹی، شوال المکرم میں ابتدائی تعلیم۔ سال کے اختتام پر مدرسے والے جہاں پر زیر تعلیم بچوں کا سالانہ امتحان لے کر ان کی کارکردگی کو اپنے بڑوں یا اپنے ساتھیوں سے مل ملا کر مادر علمی دارالعلوم دیوبند تک پہنچاتے ہیں، وہیں پر ادارے سے فارغ ہونے والے طلباء ان کے سروں پر دستار فضیلت کا تاج بھی رکھا جاتا ہے۔ بعض مدارس کے اندر حفظ قرآن کی سند دی جاتی ہے، بعض بڑے اداروں کے اندر ختم بخاری کی فضیلت کے بعد ان کے سروں پر علم کی سند کے اعتبار سے تاج رکھا جاتا ہے۔ اس سارے کی نسبت مدرسے کی نسبت، مدرسے والوں کی نسبت، مدرسے میں بنی ہوئی بلڈنگوں، ان پتھروں، اس گارے، مٹی، اینٹ، سریا، بجری، لوہا،
جب یہ مدرسے کی تعمیر کے اندر لگ جاتا ہے تو ان سب کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اور جو بندہ قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے رب کائنات اس کو دنیا اور آخرت کے اندر چمکا دیتے ہیں۔ ان اجلاس کے اندر بھی عام طور پر فارغ ہونے والے طلباء کی دستار بندی ہوتی ہے۔ لوگوں تک دو پیغام پہنچائے جاتے ہیں۔ ایک پیغام یہ کہ آپ اپنا نقد یا جنس کی شکل میں یا دعا کی شکل میں اس ادارے کا جو تعاون کرتے ہیں اس کا پھل اور نتیجہ یہ آپ کے سامنے ہے۔ دوسرا، ان طلباء کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ آج کے بعد تمہارے کندھوں پر ایک ذمہ داری آ رہی ہے، اور یہ نقشہ اور نمونہ ہے، ورنہ اصل تاج تو اللہ نے پہنانا ہے، ان بچوں کو بھی اور ان بچوں کے والدین کو بھی۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کا سٹیج سجا ہوگا اور حفاظ کرام کے والدین کو لا کر بٹھایا جائے گا، حدیث میں آتا ہے ان کے سروں پر ایسا تاج پہنا جائے گا جو 14ویں چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ وہ خود حافظ نہیں بلکہ حفاظ کے والدین ہوں گے۔ ممکن ہے کوئی باپ گھوڑوں کا چرانے کا یا چلانے کا کام کرتا تھا، کسی کا باپ بکریاں چرانے کا کام کرتا تھا، کسی کا باپ چنائی کا کام کرتا تھا، کسی کا باپ پتھر توڑنے کا کام کرتا تھا، کسی کا باپ گارے مٹی کو بنا کر مزدور کو دینے کا کام کرتا تھا۔ دنیا کے مختلف شعبوں میں یہ بندہ زندگی گزار کر گیا ہوگا، اور یہ وہ شعبے ہوں گے جن شعبوں کو دنیا والے بہت کم نظر سے دیکھتے ہوں گے، لیکن وہاں پر اللہ پاک ان کو چاند کے چمکنے والے تاج کے ذریعے سے ان کی عزت افزائی فرمائیں گے اور سارے لوگوں کے سامنے ان کو نمایاں کریں گے۔ یہ تو باپ کا حال ہے، بچے سے کہا جائے گا اقرا وارتقی۔ یہ جنت کی بلڈنگیں پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا فلور ہم نے بنایا ہے، یہ منزل در منزل تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور تیری آخری منزل وہاں ہوگی جہاں آخری آیت ہوگی۔ قرآن کریم کے اندر 6666 آیتیں ہیں، تو یہ حافظ قرآن پڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، آخری منزل وہاں ہوگی جہاں قرآن کی آخری آیت ہوگی۔ دنیا والے یہ سمجھ رہے ہوں گے دارالعلوم حسینیہ میں بیٹھ کر پڑھ کر اس بندے کو ملا کیا، لیکن وہ آخرت کی چیز جو بعد میں دکھنے والی ہے، جو ابھی ہمارے سامنے ہے نہیں، نقد جو ملنے والی ہے، وہ دو چیزیں ہیں۔ اسی کی مناسبت سے میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی ہے، اور وہ نمایاں ہونے والا ہے۔ ایک تو ممکن ہے یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے جلسہ دستار بندی، ان کے سروں پر تاج رکھا جائے گا، یا ممکن ہے دستار بندی رمضان کے بعد ہوگی یا پہلے ہو چکی ہوگی، مجھے اس بارے میں علم نہیں، لیکن آخر پر عام طور پر یہ ہوتا ہے دستار فضیلت ہوتی ہے۔ ایک فضیلت تو یہاں پر دی جاتی ہے، دوسری فضیلت ابھی 5 یا 6 دن کے بعد ہر مسجد کے اندر الحمدللہ تراویح کی نماز پڑھی جائے گی۔ شاید ہی کوئی مسجد ایسی ہوگی اور وہ لوگ بڑے بدنصیب ہوں گے جو تراویح کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ تقریباً لگتا یہ ہے
کہ 99% سے زیادہ 99.99 لوگ تراویح کی نماز پڑھیں گے. شاید 0.1 لوگ ایسے ہوں گے جو تراویح کی نماز نہیں پڑھیں گے. لیکن جب یہ تراویح کی نماز پڑھنی ہوگی تو تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے اور پڑھانے کے لیے جب بندے کی ضرورت پڑے گی تو وہاں پر ہندوستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی جموں یونیورسٹی سے فارغ ہونے والے کسی طالب علم کو نہیں بلایا جائے گا، یا کشمیر یونیورسٹی سے فارغ ہونے والا اس سال یا پہلے سالوں میں فارغ ہونے والے کسی بچے کو نہیں بلایا جائے گا. اور اگر بالفرض مان لو دنیا کی کسی بڑی ڈگری کا حامل جس کے پاس 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 10 ڈگریاں ہوں گی، یہ بندہ میڈیکل میں ٹاپ کرنے والا، انجینئرنگ میں ٹاپ کرنے والا، ہیلتھ میں ٹاپ کرنے والا اور دیگر بہت ساری ڈگریاں اس کے پاس موجود ہوں گی، اور یہ شام کو آئے گا کہ آج کے بعد تراویح میں تمہیں پڑھاؤں گا. دنیا کا بے نمازی سے بے نمازی جو سیام نمازی یا حمام نمازی ہوگا. کشمیر میں 2 طرح کے نمازی ہوتے ہیں، ایک حمام نمازی، ایک سیام نمازی. حمام نمازی والے سردی سے بچنے کے لیے مسجد آتے ہیں، سیام نمازی والے رمضان میں نماز پڑھنے آتے ہیں، اور باقی ساری دنیا میں 8 کھاٹ 360 والے ہوں گے، 8 جمعہ والے، کھاٹ جنازے والے، 360 عید والے. وہ نمازی بھی اگر ہوں گے وہ کہیں گے محترم آپ پیچھے ہٹیے، یہاں پر تو یہ مزدور کا بچہ آگے چلے جائے گا. وہ کہے گا یہ اس کے باپ کو دیکھو گارے مٹی سے دن بھر میں لت پت ہوتا ہے، اس کے کپڑے دیکھو یہ پھٹے پرانے ہیں، ناک اس کی بہہ رہی ہے، پہنی ہوئی ہے. میرا پینٹ کوٹ شلوار قمیض جو بھی ہوگا، میری تو صرف یہ ٹوپی 250 روپے کی اور اس حافظ صاحب کی ٹوپی یہ 20 روپے کی. اس بچے کا سوٹ بوٹ مشکل سے 200 روپے کا، میرا سوٹ بوٹ 5000 کا ہے. میرے گھر کا کھانا جو ابھی تم کھا کر آؤ گے کم سے کم ایک وقت میں 500 روپے کا، اور اس کے یہاں تو 50 روپے کا بھی نہیں. جو کمپیئر اور تقابل کر رہے ہو تو آگے جانے کا حق میرا یا اس کا ہوگا. یہ بڑے میاں کہیں گے تو جو مرضی ہوتا رہے گا لیکن نماز یہ حافظ صاحب ہی پڑھائیں گے. کیوں؟ اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے. یہ بچہ حافظ قرآن ہے. یہ مزدور کا بھلے سے، یہ بھینس چرانے والے کا بھلے سے، یہ بکری چرانے کا والے کا بھلے سے، یہ کسی ماسٹر کا بھلے سے، یہ کسی دکاندار کا بھلے سے، یہ کسی مزدور کا بھلے سے، جو خاندان جو پیشہ اس کے باپ کا ماں کا گھر والوں کا ہوگا ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہمارے سامنے تو یہ حافظ قرآن ہے، لہٰذا یہ بچہ قرآن کریم کی تلاوت ہمارے سامنے کرے گا. یہ اعزاز، یہ احترام، یہ عزت، یہ حوصلہ، یہ سب کچھ اس بچے کو اس دنیا کے اندر مل رہا ہے. یہ مسجد 50 بندوق کی ہو سکتی ہے، یہ 100 بندوق کی ہو سکتی ہے، یہ 500 کی ہو سکتی ہے، اور یہ 5000 کی بھی ہو سکتی ہے. ایسی مسجدیں بھی ہوں گی کہ باپ مزدور ہے، بچہ حافظ ہے، اور 500 کا مجموعہ ہے، مائک میں یہ بچہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اس لیے کہ اس کے سینے کے اندر قرآن ہے. اس بچے کے فضائل اور بہت سارے ہیں، وہ اور علماء کرام سے آپ سنیں گے. میں اسی کو آگے چل کر رمضان سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلے بات اور پہلا کام، یہ بچہ ہمارے لیے معزز محترم اس کائنات میں سب سے بہترین شخص ہے. اس کائنات میں سب سے بہترین شخص وہ ہوگا جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوگا. اس قرآن پاک کو ہم یا کہتے ہیں کتاب اللہ، یا کہتے ہیں قرآن،
یا کہتے ہیں حمائل اور یا کہتے ہیں کلام اللہ. کلام کہتے ہیں اس بول کو جو میں بول رہا ہوں اس کو کہتے ہیں کلام. پھر یہ کلام کسی شاعر کا بھی ہو سکتا ہے, یہ کلام کسی دیہاتی کا بھی ہو سکتا ہے, یہ کلام کسی پروفیسر کا بھی ہو سکتا ہے, یہ کلام کسی مولوی کا بھی ہو سکتا ہے, یہ کلام کسی دنیا والے منتری اور منسٹر کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ کلام اللہ کا کلام بھی ہو سکتا ہے. ان تمام کلاموں میں سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے. جس بندے کے سینے میں اللہ کا کلام ہے وہ سینہ اس کائنات میں تمام سینوں سے بہتر ہے. کوئی سینہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا ہے کہ جس سینے کے اندر اللہ کا کلام ہو. پھر جس سینے کے اندر اللہ کا کلام ہو, کیا اس سینے والے کے بارے میں ہم اپنی زبان کو غلط استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمیں نیکیاں کمانے کے لیے, اپنے اعمال کو بڑھانے کے لیے, اپنے تقوی اور طہارت کے لیے آتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزہ تم پر فرض اس لیے کیا تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. لیکن اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے, جتنے ہم اس رمضان المبارک میں اپنے اعمال کو ضائع کرتے ہیں شاید اس سے پہلے غیر رمضان کے اندر اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ سب سے زیادہ اس زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں. اس رمضان المبارک کے اندر جتنی غیبتیں اور جتنی نکتہ چینیاں اور جتنے عیب ان علماء کی, ان حفاظ کے, ان محتمموں کے, ان مدرسوں کے, ان سفرا کے تلاش کیے جاتے ہیں, غیر رمضان میں اتنے عیب تلاش نہیں کیے جاتے ہیں. یہ حافظ قرآن جس نے دن بھر رٹا لگایا ہے, شام کو مصلی پر کھڑا ہو گیا ہے, اس کے ذہن پر اللہ کے قرآن کا بوجھ سوار ہوتا ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ فرماتے پتھر پر اگر یہ قرآن نازل کیا جاتا تو یہ پتھر اس قرآن کے بوجھ سے لرز جاتا. اور شاید یہ حدیث آپ میں سے ہر ایک نے سنی ہوگی, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی اور وحی کی امام بخاری نے کئی قسمیں بیان کی ہے, ان میں سے آسان قسم یہ بیان کی ہے کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام سامنے آتے تھے اور اللہ کا قرآن سناتی تھی. اور سب سے مشکل شکل یہ ہوتی تھی کہ یہ ٹن 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 کی آواز آتی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے مشکل شکل اور مشکل صورت یہ ہوتی تھی. صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا, وہی نازل ہونی شروع ہو گئی. مجھے ایسا محسوس ہو گیا گویا میری یہ ران چکنا چور ہو گئی, میری ران ٹوٹ پھوٹ گئی, ان ہڈیوں کا چورا چورا بن گیا. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ اگر اونٹنی پر سوار ہوتے تھے, حضرت جبریل آ کر اللہ کا قرآن سناتے تھے, اونٹنی اللہ کے قرآن کی وجہ سے بیٹھ جاتی تھی. اور سرد جنوری اور دسمبر کے مہینے میں آپ کی پیشانی مبارک سینہ پسینے سے پانی پانی ہو جاتی تھی. معلوم یہ ہو گیا کہ اللہ کے قرآن کا اتنا بوجھ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہے, تمام نبیوں کے امام ہے, تمام نبیوں کے سردار ہے, اور ایک قول کے مطابق ایک نبی کو اللہ نے 40 جنتیوں کے مردوں کی طاقت دی تھی. اس طاقت کے باوجود جب اللہ کا قرآن اترتا تھا تو اللہ کے نبی کا یہ پیشانی مبارک پسینے سے پانی پانی ہو جاتی تھی. معلوم یہ ہو گیا کہ اللہ کا قرآن اتنا وزنی ہے.
جب اس وزنی قرآن کو سنانے کے لیے یہ حافظ قرآن مصلی پر کھڑا ہو جائے گا تو کیا اس حافظ قرآن کے دل اور دماغ پر یہ بوجھ سوار نہیں ہوگا؟ کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو امام صاحب بھول جاتے ہیں، امام صاحب کو متشابہ لگ جاتے ہیں، امام صاحب کبھی تیز پڑھنے لگ جاتا ہے، کبھی آہستہ پڑھنے لگ جاتا ہے. لیکن یہ پیچھے کھڑا ہونے والا یہ صرف نکتہ چینی کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. امام صاحب کو ایک ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں میرے قرآن کے اندر غلطی نہ آ جائے، میرا پارا مجھے یاد نکل جائے، دوسرا کہیں میں بھول نہ جاؤں، اور کہیں مقتدی لقمہ نہ دے دے، اور تیسرا جب باہر نکلوں گا تو ایک مقتدی ادھر سے پکڑے گا، دوسرا ادھر سے پکڑے گا. اس لیے بہت سارے حفاظ دو چالاکیاں کرتے ہیں، یا سب سے پہلے بھاگ جاتے ہیں یا سب سے آخر پر نکلتے ہیں تاکہ کسی سے کوئی ملاقات نہ ہو. اس لیے کہ ان پڑھ سے ان پڑھ، گنوار سے گنوار تاک میں رہتا ہے. حافظ صاحب آپ نے بہت تیز پڑھا، دوسرا حافظ صاحب آپ نے بہت آہستہ آہستہ پڑھا، حافظ صاحب ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، تھوڑا رکوع جلدی کر لیا کرے، حافظ صاحب تھوڑا سا آپ رکوع اور سجدہ لمبا کر لیتے ہیں، حافظ صاحب آپ تو اللہ اکبر کے بعد سیدھا الحمد شریف پڑھ لیتے ہیں، تیسرا کہتا ہے سبحان اللہ پڑھ لیا کرو. یہ سارے تانے، یہ ساری اصلاح کی ساری باتیں اس حافظ قرآن کو سننی ہے، اس سارے دل اور دماغ کے ساتھ یہ کھڑا ہو جاتا ہے. اب اس بیچارے کو بھاگنے جیسے کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر اسی بندے کو کھڑا کیا جائے، آؤ تم یہ سناؤ. ایک بندہ کہنے لگا ہم قرآن کی تراویح سنیں گے، شرط یہ ہے کہ ایسا حافظ قرآن ہو جس نے از اول تا آخر ایک بیٹھک میں سنا ہو، غلطی کوئی نہیں آئی ہو. میں نے کہا بہت اچھا، بالکل دیں گے آپ. میں آپ کے سامنے ایک شرط رکھتا ہوں، تم میرے سامنے آؤ، ام کا پارا 30واں پارا ناظرہ دیکھ کر سناؤ، کوئی غلطی نہیں آنی چاہیے، ایسا حافظ تم کو دیا جائے گا. میں نے کہا تم تو ناظرہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو اور اس بچے سے مطالبہ کرتے ہو 6666 آیتیں بغیر کسی غلطی کے سنا دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا ہم لوگ نکتہ چینیاں کرتے ہیں حفاظ کی، کوئی یاد ہی نہیں ہے اس کو اتنے لقمے آ جاتے ہیں، اتنی غلطیاں آ جاتی ہیں. وہ تھے نا ایک بہت بڑا دیندار، وہ علماء کے ایسے عیب نکالے، امام صاحب شنیے، امام صاحب نے امام کو یہ، امام کو یہ. ایک بتا کہا امام صاحب ظہر کی نماز پڑھاؤ، ٹھیک ہے، امام صاحب کو نہیں، اس بندے کو. اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، پھر سبحان اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، پھر سلام توڑ کر پیچھے گئے. میرے بس میں نماز پڑھانا نہیں ہے. وہ تو ظہر میں اس نے جہری نماز شروع کر دی، اس لیے کہ اوپر کا فیوز اڑ گیا تھا. وہ اتنا عمر دراز ہونے کے باوجود، اور یہ چھوٹا سا معصوم بچہ جو ابھی ابھی بالغ ہوا ہے، اور اس کے لیے اتنے قانون، اتنے اصول لگا رہے ہو کہ یہ بچہ سب کچھ بھول جائے گا. لہٰذا پہلا کام رمضان المبارک کے اندر اپنی زبان کو اس حافظ کے بارے میں خاموش رکھو. اس کے لیے مدرسے والوں نے سامع کا بھی انتظام کیا ہے، یا اس نے خود انتظام کیا ہے. یہ کوشش کرے گا بہتر سے بہتر، اچھا سے اچھا قرآن پڑھنے کی. پھر بھی اگر بیچارے سے غلطی ہو جائے گی، یہ بچہ ہے، یہ معصوم ہے، یا ہو سکتا مولوی مفتی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کا قرآن ہے، ممکن ہے اس کے اندر غلطی ہو جائے گی. آپ اپنی زبان کو خاموش رکھو. اپنی زبان کو خاموش رکھنے کے ساتھ از اول تا آخر پورا قرآن سنو. ہمارے یہاں تو مزہ لینے کا ماحول ہے. گاؤں دیہات کے اندر اتنا نہیں تو شہر کے اندر ہوگا. پہلی تراویح یہاں، دوسری وہاں، تیسری وہاں، چوتھی وہاں، پانچویں وہاں. 30 دن کے اندر وہ 30 جگہ تراویح پڑھے گا، اور اس کا مقصد تراویح پڑھنا نہیں، اس کا مقصد قرآن سننا نہیں، اس کا مقصد ہے حفاظ کرام کو ٹیسٹ کرنا. یہ نیکیاں کماتے کماتے اپنی نیکیوں کا بیڑا غرق کر رہا ہے. لہذا ایسا کام آپ نہیں کر لینا. دوسرا کام، اس مبارک مہینے کے اندر آپ کے گھروں کے اندر، آپ کے دروازوں کے اندر بہت سارے لوگ آئیں گے. میں دارالعلوم حسینیہ سے آیا ہوں، میں جامعہ ام الکتاب سے آیا ہوں، میں تعلیم القرآن سے آیا ہوں، میں تعلیم الدین سے آیا ہوں، میں فیض عام سے، میں فلاں فلاں مدرسے سے آیا ہوں. یار یہ مولویوں نے جان کھا دی ہے،
نہ خود سوتے ہیں نہ خود سونے دیتے ہیں، ہے بھکاری بن گئی ہے۔ خبردار، ہرگز 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 ان چندہ مانگنے والوں کو بھکاری نہیں کہنا۔ اگر تم لوگ ان کو بھکاری کہو گے تو اللہ کے قرآن کی توہین کر رہے ہو۔ اگر تم ان کو بھکاری کہہ رہے ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھکاری کہنا پڑے گا۔ اگر تم ان کو بھکاری کہہ رہے ہو تو الیاذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالواسطہ الیاذ باللہ ایسا لفظ تم کہو گے۔ اس لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، آج اللہ کے دین کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، لاؤ جس کے پاس جو مال ہے لے کر آ جاؤ۔ اسی موقع پر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، اس لیے کہ میرے پاس مال زیادہ ہے، ابو بکر کے پاس کم ہے۔ آپ میں سے جن لوگوں نے فضائل اعمال پڑھی یا سنی ہوگی وہ قصہ وہاں پر موجود ہے۔ بعد میں عمر نے کہا تھا نہ یہ نہیں ہو سکتا، میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ ابو بکر جھاڑو پھیر کر آ گئے تھے، گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام۔ عمر تم کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ نصف میرے لیے نصف آپ کے لیے۔ حضرت عمر نے کہا نہ میں نہیں جیت سکتا۔ چندہ کس نے مانگا؟ چندہ کس نے مانگا تھا؟ اللہ کے نبی نے مانگا تھا۔ اگر آج کا محتمم اپنے مدرس کو، اپنے سفیر کو آپ کے پاس چندہ مانگنے کے لیے بھیج رہا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہو یہ بھکاریوں والی جماعت ہے، الیاذ باللہ تمہیں دور سوچنا پڑے گا، یہ بھکاریوں والی جماعت نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا مال آپ کے پاس اللہ کے راستے میں لگانے والے لوگوں کا کام ہے۔ ان کا تو احسان ہے۔ اگر یہ لوگ ہمارے پاس چندہ لینے کے لیے نہیں آئیں گے ہمارا مال ضائع ہو سکتا ہے۔ اور اللہ نے دکھا دیا کرونا کے زمانے میں لوگ فون کر کر کے تنگ کر رہے تھے، بھائی زکوٰۃ دینی ہے کس کو دو؟ میں نے کہا جس کو مرضی اس کو دو، دبنا سفیری شنم سفارہ نہیں ہے۔ میں نے کہا جب آتے تھے تب بھکاری تھے، آج دینے کے لیے مجبور ہو گئے۔ اور یہ کرونا کا آنے والے وقت میں ایک وقت آئے گا آپ لے کر چلو گے کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کہ مدرسے والوں کو ہم نے کہا کوئی گارنٹی نہیں ہے، لاک ڈاؤن ختم ہو گیا مدرسے کھل سکتے ہیں، اور نہیں لاک ڈاؤن ختم ہوا مدرسے بند رہیں گے، ہم آپ کی زکوٰۃ کیا کریں گے؟ اور لوگ دوسری بات کہتے ہماری زکوٰۃ سے تم پلتے ہو، ہمارے مال سے تم پلتے ہو، ہمارے چندے سے تم پلتے ہو۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ غلطی ہے۔ کورونا ہوا، رمضان بند تھا، چندہ تو چندہ ہے، تراویح پڑھنے کے لیے چھٹے بندے کو اجازت نہیں تھی، آ نہیں سکتا تھا۔ اور جو ہی لاک ڈاؤن ختم ہو گیا مولوی جوک در جوک بچے بھیجو بچے بھیجو بچے کھلاؤ گے کیا؟ اللہ کا دیا ہوا رزق، اور تم کہتے ہو ہم دو ہمارے دو، یہ پیغام سب کو پہنچا دو۔ مولوی کہتا ہم بے شمار ہمارے بے شمار، یہ پیغام سب تک پہنچا دو۔ مولانا عبدالحمید صاحب سے ابھی پوچھ لو کتنے بچے ہیں، بتائیں گے اتنے بچے ہیں۔ ابھی ہم نے 10 بچے ہیں، بہت اچھا، لائیے اہلا و سہلا مرحبا۔ کھلاؤ گے کہاں سے؟ اللہ کھلائے گا۔ ہم جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارے چندے سے یہ مدرسے چلتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ لہذا دوسری بات، ان سفراء کو، ان مانگنے والوں کو، ان چندہ کرنے والوں کو ہرگز توہین آمیز لفظ بالکل نہیں کہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان نکل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعلیٰ اعمال خراب اور برباد ہو جائیں۔ اور دوسری بات، ایسا ممکن ہے جو بندہ آپ کے پاس چندہ لینے کے لیے آئے وہ اپنے مدرسے کا ٹاپ قاری ہوگا، ایسا ممکن ہے۔ ان کو ٹھیک کرنے دو، یہ خود کریں گے، میری آواز انشاءاللہ آپ تک پہنچ رہی ہوگی۔ ایسا ممکن ہے آپ کے پاس ایسا عالم پہنچ رہا ہوگا جو اپنے علاقے کا بہت بڑا عالم ہوگا، جید حافظ ہوگا، جید عالم ہوگا، اور ایسا ممکن ہے اپنے علاقے کے اندر وہ بخاری شریف پڑھاتا ہوگا، لیکن وہ چندہ کر رہا ہے اپنے لیے نہیں، اپنے گھر کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کے نبی کے دین کے لیے۔
ظاہراً شکل یہ بن رہی ہے، یہ وہاں سے چندہ کر کے لائے گا، مطبخ چلے گا، اساتذہ کو تنخواہ ملے گی، بلڈنگ بنے گی اور ادارے چلیں گے۔ لیکن اگر میں نے اور آپ نے چندہ نہیں دیا، یہ مدرسے تب بھی چلیں گے، ان اساتذہ کو تنخواہ تب بھی ملے گی، اور ان بچوں کو کھانا تب بھی ملے گا۔ ابھی میں جموں سے آنا تھا، جموں کشمیر کے بہت بڑے مفتی حضرت مولانا مفتی نذیر احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ہمیں ان علماء کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ کتنا کام کرتے ہیں، کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور یہ ہم سمجھتے ہیں یہ مولوی کیا کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں مدرسے کے اندر۔ ایک دن کے اندر حضرت مفتی نذیر صاحب نے پچھلے دورے میں 8 گھنٹے بیان کیا۔ پرسوں رات کو پٹھان کوٹ تھے، تقریباً 12 بجے یہاں پہنچے، صبح 6:30 بجے یہاں سے نکلے، پنچ پہنچے، اور پھر وہاں کے 2-3 پروگرام کر کے صبح 4 بجے یہاں پر پہنچے، پھر چل رہے، ابھی سری نگر کے لیے نکلے، ابھی کھانا ایک جگہ کھلا رہے تھے۔ ایسے باتوں میں کہنے لگے کہ لوگ کہتے ہیں ان بچوں کو مولوی بنا کر کھلاؤ گے کیا، اور ہم یہ کہتے ہیں بس کب کرو گے، کب روکو گے۔ ایک مولوی کے دسترخوان پر ایک نہیں 10 ورائٹیاں موجود ہوتی ہیں، اور مولوی کہتا ہے دبن ناز میں اس میں کھاؤ، میرا پیٹ خراب ہو رہا ہے، دوسرا کہتا ہے کھاؤ گے کیا، یہ مولوی کہتا ہے کہ کھاؤں گا کیسے۔ ہم یہ کہیں گے ہمارے ٹکڑوں پر تم پڑھ رہے ہو، یہ لفظ غلط ہوگا۔ ہرگز مدرسے میں پڑھنے والے بچوں اور ان اساتذہ کے بارے میں ایسا لفظ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے مدرسے میں ہمارے دروازے پر جو آئے گا، ہمیں 1 روپیہ دینا ہے یا 1000 دینا ہے یا 1 لاکھ دینا ہے، یہ میری طرف سے لے لو، اللہ اس کو قبول کر لے۔ نہ چندہ مانگنے والے کو مجبور کرنا چاہیے، نہ دینے والے کو کنجوسی کرنی چاہیے۔ لہذا جو آپ کے پاس چندہ مانگنے کے لیے آئے گا، جو اللہ نے توفیق دے دی ہے وہ ان کو ضرور دے دو۔ اور بھی مدرسے کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں، وہ آپ اپنی جگہ اور وہاں سے سن لیں گے۔ اب میں رمضان میں مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، یہ 2 موٹی باتیں علماء اور حفاظ سے متعلق میں نے عرض کر دی۔ ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، وقت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، رمضان المبارک آ رہا ہے، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں۔ ہم نے بہت کمایا، بہت کھایا، بہت خرچ کیا، دن رات لگے رہتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے اندر ٹائم ٹیبل بنے۔ اسی کرونا کے زمانے میں 4 مہینے دکانیں بند رہی، کاروبار بند رہا، سب کچھ ٹھپ رہا، لیکن ہم نے کہیں نہیں سنا کہ بھوک کی وجہ سے لوگ مر گئے۔ کرونا کے نام پر بہت سارے لوگ مر گئے، کرونا کے نام پر بہت سارے لوگ مر گئے، لیکن بھوک کی وجہ سے لوگ مر گئے ہوں گے شاید نہیں۔ بلکہ ایسا ممکن ہے جن لوگوں کو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ رمضان میں ہمیں زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے یہ رمضان میں چاول کی گتھی کھاتے تھے، انہوں نے سمجھا کہ ان کے پاس کیا ہوگا۔ ان حافظ صاحب نے بھی کرونا میں بہت مال تقسیم کیا ہے، یہاں سے ان سب نے مال کیا تقسیم کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے بعض غریب غربا کے گھروں میں 1 گتھی نہیں، چاول کی 4 گتھیاں چلی گئی ہوں گی، اور اس کے پاس ایکسٹرا آ گیا ہوگا۔ وہ اللہ دینے والا دے رہا ہے، پھر ہمیں کیوں اپنے وقت کو اتنا لگانا ہے؟ اس رمضان کے اندر بھی وقت کی پابندی نہیں کریں گے، وقت کا ٹائم ٹیبل بنائیں، اور عبادت کو الگ کر لیں اور دنیا کے کاروبار کو الگ کریں۔ اگر ہم دنیا کا کاروبار 8 گھنٹے کرتے تھے، اس رمضان مبارک کے اندر 4 گھنٹے کریں۔ اگر ہم عبادت کے اندر 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے لگاتے تھے، رمضان مبارک کے اندر 8 گھنٹے لگا۔ جب ٹائم ٹیبل بنائیں گے تو انشاءاللہ وقت میں برکت ہوگی۔ پہلا کام یہ کرنا ہے، ہم سنتے اور سناتے بہت ہے کہ جو شخص 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھے گا، اللہ کی طرف سے اس کو 2 پروانے ملیں گے۔ اگر میں اور آپ اس وقت اپنا تجزیہ کر لیں گے کہ اس زندگی کے اندر، مثال میری 40 پلس زندگی ہو گئی، اس 40 پلس زندگی کے اندر میں نے کتنی مرتبہ لگاتار 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھی ہے،
تو شاید ہم میں سے اکثر لوگوں کو گردن جھکانی پڑے گی. کیا 40 دن کی بات کرتے ہو؟ 4 دن نہیں ہوتی ہے الا ماشاء اللہ. لہذا رمضان کے لیے طے کر لے ہم رمضان میں 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھیں گے. 5 دن کل سے شروع کر لے, 5 دن عید کے بعد کر لیں گے, 30 دن رمضان کے 40 دن مکمل ہو جائیں گے. یا رمضان کے بعد 10 دن اور ایکسٹرا کر لیں گے, ممکن ہے. ممکن. تم لوگ بیکار ہو, مدرسے کے اندر رہنے والے, مسجد کے اندر امام ہے. بہت سارے مجھے کہتے ہیں امام نچی سے چاند نچی سے دھند, اور کوئی پڑھے رہے گا تو کہے گا یہ بات. لیکن میں اس شخص کو جانتا ہوں, ایسے شخص کو جانتا ہوں, گزشتہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ تھا, بندے نے طے کیا مجھے 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. 4 رمضان المبارک کو کسی رشتہ دار کی موت ہو گئی, 250 کلومیٹر دور جانا تھا, ٹینشن پڑ گئی. میں نے تکبیر اولا شروع کی تھی سفر میں, اور رمضان میں کیسے قابو میں لاؤں گا. اسے نیت کی تھی, اللہ نے وہ انتظام کیا, وہ اپنی جگہ سے عشاء کی نماز پڑھ کر اور پڑھا کر نکلا, واپس عشاء کی نماز اپنے مقام پر پڑھی. راستے کی تمام نمازیں جو 5 نمازیں اس کو آ گئی تھی, 4 نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ راستوں میں مل گئی. جب بندہ کوشش کرتا ہے اللہ پڑھوا دیتے ہیں. جس نے پڑھنی نہیں ہوتی ہے وہ 5 الارمیں رکھ کر بھی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے, اور جس نے پڑھنی ہوتی ہے بغیر الارم کے کھڑا ہو جاتا ہے. سحری کے لیے عورتیں فٹ سے اٹھتی ہیں بغیر الارم کے, اور غیر رمضان میں فجر بھی بعد میں بھی 9 بجے پڑھ لیتی ہے. جب فکر ہوتی ہے تو ہو جاتا ہے. لہذا پہلا کام 5 وقتہ نماز تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. دوسرا کام, اس مبارک مہینے کو قرآن کے ساتھ نسبت ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر اللہ کا قرآن نازل ہو گیا ہے. ایک قرآن وہ ہے جو حافظ قرآن سے سنیں گے, ایک قرآن وہ ہے جو میں اور آپ پڑھیں گے. کوشش کرے روزانہ کی بنیاد پر کم سے کم 2.5 پارے پڑھ لیں. مشکل کہنے کے لیے, سننے کے لیے مشکل, لیکن کرنے والے کے لیے بہت آسان. میں جموں کے اندر ایک ایسے ناظرہ خاں کو جانتا ہوں جس نے مدرسے کے اندر نہیں پڑھا ہے, وہ ناظرہ قرآن پڑھتا ہے, حاجی ہے, وہ روزانہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کے 10 پارے پڑھ لیتا ہے. تو قرآن کریم کے اندر 40 پارے ہیں, ہے نا؟ قرآن کے اندر کتنے پارے ہیں؟ اور الحمدللہ جاگ رہے ہیں. 30 پارے ہیں کہ جب ایک دن میں بندہ 10 پارے پڑھے گا تو 4 دن میں مکمل قرآن ہو جائے گا. 3 دن کے اندر قرآن مکمل ہو جائے گا. اور 3 تقسیم کتنے قرآن ہو جائے گا 30 دن میں؟ 10 قرآن ہو جائیں گے. کون پڑھ رہا ہے؟ مولوی نہیں, مفتی نہیں, قاری نہیں, حافظ نہیں, ایک عام انسان ہے اور حاجی ہے, میں اس کو جانتا ہوں. جب ایک عام انسان روزانہ کے 10 پارے پڑھ سکتا ہے تو کیا عام انسان کو 2.5 پارے پڑھنا کوئی مشکل ہے؟ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے. مسلمان 2.5 پارے تو پوجا, یہ مسلمان رمضان کے اندر بھی 2.5 رکوع نہیں پڑھتا ہے, اور دنیا بھر کے کام کرے گا. وہ سمجھے گا میں بڑا دیندار ہوں, میں دین کے بہت سارے کام کر رہا ہوں, لیکن قرآن نہیں پڑھتا ہے. اس مبارک مہینے کو سب سے زیادہ نسبت قرآن کے ساتھ ہے. ہم بہت ساری نسبتوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, اس مبارک میں یہ نسبت, یہ ساری نسبتیں اپنی جگہ پر, لیکن اس مبارک مہینے کو قرآن کے ساتھ نسبت ہے, اور قرآن خود اعلان کرتا اس مبارک مہینے میں قرآن کو اتارا ہے. لہذا دوسرا کام ہمیں کرنا ہے, قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے. کریں گے انشاءاللہ. میں نے 2.5 پارے کہے, آپ کو جتنی مرضی ہے اتنے پڑھ لے, زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں, کم بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن اللہ کی رضا کے لیے 1 پارے سے کم نہیں آنا. روزانہ 1 پارہ پڑھو گے تو ایک مبارک مہینے میں کتنے قرآن ہو جائیں گے؟ کم سے کم 1 قرآن مکمل ہو جائے گا. اور سیدنا امام اعظم
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہر مسلمان پر حق ہے کم سے کم سال میں ایک مرتبہ ضرور قرآن پڑھ لیا کرے. پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ کون سا انشاءاللہ ہے؟ تبلیغ والوں کا یا نکاح والا؟ ہاں اگر نکاح کے موقع پر انشاءاللہ کہو گے نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نکاح نہیں ہوگا. اس لیے کہنا پڑے گا ضرور کرنا ہے. میں نے قبول کر لیا لہذا یہ کہو کہ میں نے مفتی صاحب مولوی صاحب آپ کی بات قبول کر لی کہ میں رمضان میں کم سے کم ایک پارہ پڑھوں گا. پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ ارادہ نہیں ہے یہ وعدہ ہے. اور کس کے ساتھ وعدہ کر رہے ہو؟ میرے ساتھ نہیں اللہ کے ساتھ وعدہ کر رہے ہو. اور کسی زمین کے لیے نہیں دکان کے لیے مکان کے لیے کس کے لیے کر رہے ہو؟ اللہ کے قرآن کے لیے وعدہ کر رہے ہو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. 2 کام ہو گئے. 5 وقت نماز تکبیر اولا کے ساتھ. دوسرا کم سے کم 1 پارہ روزانہ پڑھیں گے. تیسرا کام ہم لوگ گنہگار ہیں. ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے ہم بالکل صاف ستھرے ہیں. لہذا روزانہ کم سے کم 500 مرتبہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ 500 مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ. استغفار درود شریف چھوٹا بھی ہے بڑا ہے. اگر یہ پورا نہیں پڑھ سکتے کم سے کم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کا مطلب ہے اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں, اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں, اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں, اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں. عام زمیندار لوگوں کو کاشتکار لوگوں کو یہ مشکل نہیں ہے. نمبروں والی تسبیح لینی ہے شروع کرنا ہے استغفر اللہ شام تک 500 مرتبہ ہو جائے گا. لیکن ساتھ میں چونکہ ہم ماننے والے ہیں اللہ کو بھی اور اللہ کے نبی کو بھی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھنا چاہیے. جب بھی اللہ کے نبی کا نام آ جائے ضرور پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ اسی رمضان میں آپ ایک حدیث سنو گے کہ اللہ کے نبی ممبر مبارک پر چڑھ رہے تھے, 3 دعاؤں پر آمین کہا تھا. ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ آپ کے سامنے آپ کا ذکر مبارک آ جائے اور یہ بندہ درود نہ پڑھے. حضرت جبریل نے کہا ہلاک ہو جائے, اللہ کے نبی نے کہا آمین. لہذا ہمیشہ جب بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے تو کم سے کم مقدار 500 کی نہیں بلکہ درود شریف کی مقدار رکھو کہ رمضان میں ہم نے کم سے کم 1 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے. کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ 1 لاکھ. دیکھو امام صاحب پیٹی پر گرمی لو جمسن امام صاحب کو گرمی چڑھی ہوئی ہے. 1 مہینے کے اندر 1 لاکھ مرتبہ. علامہ اقبال کا نام سنا ہے؟ علامہ اقبال کا نام سنا ہے؟ نہیں سنا ہے. جانتے ہو علامہ اقبال نے زندگی میں کتنی مرتبہ درود شریف پڑھا تھا؟ جانتے ہو؟ 1 کروڑ مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 1 کروڑ مرتبہ. کیا میں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھا ہے؟ لاکھ والے مل سکتے ہیں, شاید 2 لاکھ والے بھی مل سکتے ہیں. کیا ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے ہم نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھا ہے؟ درود کا نعرہ لگانے والوں سے پوچھو دن میں کتنی مرتبہ پڑھتے ہو؟ ہم پڑھ لیتے. کتنا پڑھ لیتے؟ کتنا پڑھ لیتے ہو؟ کہتے ہر رمضان کے ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ. اور 10 = 5 کتنا ہو گیا؟ 10 میں 5 کتنا ہو گیا؟ ہاں 50. تو دن میں کتنا پڑھتے ہیں؟ 50. اور ہمارا عام سا تبلیغی وہ کتنا پڑھتا ہے دن میں؟ 3 تسبیح صبح کو, 3 تسبیح شام کو. اور 3 تسبیح میں سے 1 تسبیح کس کی ہوتی ہے؟ درود شریف کی. اور دن میں کتنی تسبیح ہو گئی؟ 2. کتنی؟ اور 1 تسبیح میں دانے ہوتے 500. کتنے دانے ہوتے؟ 100 دانے ہوتے. تو 2 تسبیح کے کتنے دانے ہو گئے؟ 200. کم سے کم 200 مرتبہ ہو گیا. اور اگر ہم یہ طے کر لیں گے کہ انشاءاللہ ہمیں رمضان المبارک میں 1 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے کوئی مشکل نہیں ہے. ہم لوگ حج میں تھے. حضرت مفتی نذیر احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ مدینہ منورہ جا رہے ہو تحفہ لے کر جانا. پھر تحفہ کا فرمایا کم سے کم 1 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھ کر جانا. ایک خاتون جو حج میں تھی
جب مدینہ منورہ پہنچے جب مفتی صاحب نماز پڑھو 1 لاکھ، پھر ایک خاتون نے 1 ہفتے کے اندر 1 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھ لیا۔ درود پاک کون سا پڑھنا ہے؟ چاہے درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہو، چاہے وہی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ ایک بندے کو میں نے کہا درود شریف پڑھو، اس کو کہتے تم نے کیسے؟ نبی صاحب خواب مسجد، اس کے دماغ میں یہ چڑھ گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آنے چاہیے تھے، اور پیشے کے اعتبار سے وہ ڈاکٹر تھے، مجھے بھی جان چھڑانی تھی۔ میں نے کہا 1.25 لاکھ مرتبہ درود پڑھو ہو جائے گی۔ حالانکہ 1.25 لاکھ مرتبہ درود پڑھو کوئی ضروری ہے، زیارت ہے ضروری نہیں ہے، لیکن جان تو چھوٹ جائے گی۔ اسے شروع کر دیا۔ 1 ہفتے کے بعد جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مفتی صاحب میں اشراق پڑھ کے سویا تھا، الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے نا اللہ کے نبی کی زیارت ہو جائے، تو درود پاک پڑھیں گے، زیارت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس نیت کے لیے نہیں۔ ممکن ہے ہو جائے، اگر اس نیت کے لیے پڑھو گے، یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر اس نیت سے پڑھو گے زیارت نہیں ہوئی تو پھر کہو کہ فائدہ ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ درود پاک کے پڑھنے کا فائدہ بہت سارا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی شخص میری قبر پر درود پڑھتا ہے میں اس کو براہ راست سنتا ہوں، اور دور جا کر کوئی پڑھتا ہے فرشتے آ کر اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے کام کرنے کے، لیکن میں نے آپ کو 4 کام بتائے رمضان کے حوالے سے۔ پہلا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ دوسرا، قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں گے اور کم سے کم 1 پارہ۔ دوسرا، استغفار پڑھیں گے کم سے کم دن میں 500 مرتبہ، اور پورے مہینے کے اندر کم سے کم 1 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب